اعوذ باللہ پڑھنے پر فقہائے حنبلیہ، مالکیہ، شافعیہ اور احناف کا موقف۔ علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ فرض نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں اور تراویح میں پڑھنے کے قائل ہیں۔ علامہ دردیر مالکی لکھتے ہیں نفل نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے اور فرض نماز میں مکروہ ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں نماز میں قرات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ حسن ابن سرین، عطا، ثوری، اوزاعی، شافعی اور اصحاب رائے کا یہی نظریہ ہے۔ امام مالک نے کہا نماز میں قرات سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھیں، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نماز کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا محمل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو جہراً نہیں پڑھتے تھے، سرًا پڑھتے تھے، اور جہراً قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، تاکہ اس روایت کا ان احادیث سے تعارض نہ ہو جس میں قرات قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تصریح ہے۔ اور امام شافعی جو ہیں، شافعیہ کے اندر علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں کہ دعا استفتاح سبحانک اللہم کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے۔ ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھیں، ہر اس لفظ کا پڑھنا جائز ہے جس سے یہ معنی حاصل ہو، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ نماز سری ہو یا جہری ہو اس کو سرًا پڑھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جہری نماز میں جہراً پڑھے، ایک قول یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اختیار ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ قطعاً آہستہ پڑھے۔ مذہب یہ ہے کہ ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھے اور پہلی رکعت میں پڑھنا زیادہ موقع ہے۔ امام شافعی نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اور اعوذ باللہ پڑھنے میں فقہائے احناف کا جو مذہب ہے، علامہ علاؤالدین حنفی لکھتے ہیں جب نماز میں قرات شروع کرے تو اعوذ باللہ پڑھے۔ اگر سورۃ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اس کو اعوذ باللہ پڑھنا یا یاد آیا تو اس کو چھوڑ دے، اور اگر سورۃ فاتحہ کے دوران اس کو یاد آیا تو اعوذ باللہ پڑھے اور اثر نو سورۃ فاتحہ پڑھے۔ جب شاگرد استاد کو قرآن مجید سنائے تو اس وقت اعوذ باللہ نہ پڑھے، یعنی اس وقت پڑھنا سنت نہیں ہے۔ جب مسبوق اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو قرات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے۔ امام عید کی نماز میں تکبیرات عید کے بعد اعوذ باللہ پڑھے، کیونکہ تکبیرات عید کے بعد قرات شروع ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں اگر سورۃ فاتحہ کے دوران اس کو اعوذ باللہ پڑھنا یاد آیا تو اب سورۃ فاتحہ کو دوبارہ اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ سنت کی وجہ سے فرض یعنی قرات کو چھوڑ دیا جائے، اور اس سے واجب کا ترک کرنا بھی لازم آئے گا، کیونکہ سورۃ فاتحہ یا اس کے اکثر حصے کو دوبارہ پڑھنا سجدہ سہو کا موجب ہے۔ اور فقی ابو جعفر نے نوادر میں ذکر کیا ہے نمازی نے اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ اکبر پڑھنے کے باوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی اور ثنا پڑھنا بھول گیا تو اب ثنا نہ پڑھے۔ اس طرح اگر اس نے اللہ اکبر کے بعد قرات شروع کی اور ثنا اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اب ان کو دوبارہ نہ پڑھے، کیونکہ ان کا محل فوت ہو گیا ہے اور اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اس کو زاہدی نے ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علامہ حسفی کا یہ کہنا درست نہیں کہ اگر اعوذ باللہ پڑھنا بھول گیا اور سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی تو اعوذ باللہ پڑھ کر اثر نو سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کرے۔ اور ذخیرہ میں یہ مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس کا مقصد قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے، اور اگر حصول برکت کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب کوئی شخص شکر ادا کرنے کی نیت سے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کا قصد کرتا ہے تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ پڑھنے کے اعتبار سے ہے، افعال کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اس لیے بیت الخلاء جانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھنا اس قاعدے کے منافی نہیں ہے۔ اور علامہ حلبی حنفی لکھتے ہیں نماز میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے۔ ثوری اور عطا نے یہ کہا ہے کہ یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا یہ قول اجماع کے خلاف ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے محل میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا محل ثنا کے بعد ہے اور یہ قرات کے تابع نہیں ہے، لہذا جو شخص بھی ثنا پڑھے گا
وہ اعوذ باللہ پڑھے گا، کیونکہ اعوذ باللہ پڑھنا دفع وسوسہ کے لیے ہے اور دفع وسوسہ کے سب محتاج ہیں۔ لہٰذا امام اور منفرد جس طرح ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں، اسی طرح مقتدی بھی پڑھیں، اور عید کی نماز میں بھی امام اس کو ثنا کے بعد پڑھے، نہ کہ تکبیرات کے بعد۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اعوذ باللہ پڑھنا قرات کے تابع ہے، لہذا جو شخص تلاوت قرآن کرے گا وہی اعوذ باللہ بھی پڑھے گا۔ اس طرح عید کی نماز میں چونکہ قرات تکبیرات کے بعد شروع ہوتی ہیں، اس لیے تکبیرات کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، اور فتاویٰ قاضی خان ہدایہ اس کی شروع کافی اختیار اور اکثر کتابوں میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے قول کو ترجیح دی گئی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا قرات کے تابع ہے، اور ہمارا بھی یہی مختار ہے۔ اور علامہ حلبی حنفی لکھتے ہیں دوسری رکعت میں ثنا پڑھے گا، نہ کہ اعوذ باللہ پڑھے گا، کیونکہ ان کا محل اول صلاۃ اور اول قرات ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دوسری رکعت میں قرات سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھنے سے امام یوسف کی تائید ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا ثنا کے تابع ہے، جب دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی تو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر یہ قرات کے تابع ہوتی جیسا کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے تو دوسری رکعت میں قرات سے پہلے اعوذ باللہ کو پڑھا جاتا۔ اس طریقہ میں امام ابو یوسف نے کے قول پر عمل ہے، حالانکہ تمہارے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول مختار ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب نمازی نے ایک مرتبہ قرات سے پہلے اعوذ باللہ کو پڑھ لیا اور قرات کے درمیان میں کسی اجنبی فعل کو داخل نہیں کیا تو اس کے لیے دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں، اور افعال نماز قرات کے حق میں اجنبی نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اعتبار سے تمام افعال واحد ہیں، لہٰذا اس کی قرات کے دوران کوئی اجنبی فعل خلل انداز نہیں ہوا، اس لیے اب اعوذ باللہ کا تکرار بھی مسنون نہیں ہے۔